بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ ثمرہ اختلاف اور شوافے کی دلیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقیل فائدتہ تظہر فیما اذا استثنى خلاف جنسہ کقولہ لفلان علی الف درہم الا ثوبا فعندنا لا یصح الاستثناء لأنه لا يصح بيانا وعنده يصح فينقص من الألف قدر قيمة الثوب لأن عمل الاستثناء كالدليل المعارض وهو بحسب الإمكان والإمكان ها هنا في نفي مقدار قيمته ولا يخلو هذا عن خدشة لإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي هذا دليل للشافعي على أن عمل الاستثناء بطريق المعارضة لأن النفي والإثبات يتعارضان معا ولأن قوله لا إله إلا الله للتوحيد ومعناه النفي والإثبات فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغيره لا إثباتا له لأن المعنى حينئذ إله غير الله فيكون نفيا لغير الله لا إثباتا لله الذي هو المقصود وبخلاف ما لو حملنا على سبيل المعارضة إذ يكون المعنى حينئذ لا إله إلا الله فإنه موجود۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کہا گیا اس کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں جب کہ استثناء کیا جائے خلاف جنس سے، جیسا کہ اس کا یہ قول لفلان علی الف درہم الا ثوبا۔ ہمارے نزدیک یہاں پر استثناء صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیان نہیں بن سکتا، اس کا بیان بننا صحیح نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استثناء صحیح ہے، لہذا 1000 سے کپڑے کی قیمت کے بقدر کم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ استثناء پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ دلیل معارض، اور وہ امکان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور امکان یہاں پر اس کی قیمت سے بقدر کم کرنے میں ہے، اور یہ خدشے سے خالی نہیں ہے۔ اجماع اہل لغت، اہل لغت کے اجماع کی وجہ سے اس بات پر کہ استثناء نفی سے اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے نفی ہوتا ہے۔ یہ دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر کہ استثناء کا عمل بطریق معارضہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نفی اور اس بات یہ دونوں متعارض ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کا یہ قول لا الہ الا اللہ توحید کے لیے اس کا معنی نفی اور اس بات ہے۔ اگر تکلم ہو باقی کا تو یہ غیر اللہ کی نفی تو ہوگی، اللہ کا اس بات نہیں ہوگا، اس لیے کہ معنی اس وقت الہ غیر اللہ ہی ہوگا، لہذا غیر اللہ کی نفی تو ہوگی، اللہ کا اس بات نہیں ہوگا جو کہ مقصود ہے، بخلاف اس صورت کے جو ہم نے محمول کیا ہے تعارض کے طریقے پر، اس لیے کہ اس وقت معنی یہ ہوگا لا الہ الا اللہ فإنہ موجود۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بیان تغییر میں استثناء کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا، حنفیہ کے نزدیک اصول یہ ہے کہ گویا کہ متکلم نے مستثنیٰ کے بقدر کلام ہی نہیں کیا ہے، لہذا اس کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو حکم کی نفی کی جائے گی وہ بوجہ تعارض لاحق ہونے کی وجہ سے کی جائے گی۔ تو یہ حنفیہ کا اور شافعی کا اختلاف تھا۔ میں نے وہاں پر ایک بات اور بھی ذکر کی تھی کہ اس مسئلے کی صحیح سمجھ اس وقت آئے گی جب کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے آئے گی جس میں ثمرہ اختلاف ظاہر اور واضح ہوگا، یعنی حنفیہ کے نزدیک مسئلہ کسی اور طریقے سے ہوگا اور شافعی کے نزدیک مسئلہ کسی اور طریقے سے ہوگا۔ اب اس کی مثال یہاں پر لے کر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص خلاف جنس سے استثناء کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے لفلان علی الف درہم الا ثوبا، اب مستثنیٰ منہ یہاں پر ہے درہم، اور جو مستثنیٰ ہے وہ ہے ثوب، کپڑا۔ اب ظاہر ہے کپڑا الگ جنس ہے اور درہم الگ جنس ہے، تو خلاف جنس سے استثناء کیا جا رہا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ استثناء درست نہیں ہے، کیونکہ جو استثناء ہے بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر اپنی جنس میں سے تو ہو سکتا ہے، خلاف جنس سے آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، تغییر نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر چونکہ خلاف جنس سے استثناء کیا جا رہا ہے لہذا یہ معتبر نہیں ہوگا، اور یہ والا کلام بھی درست نہیں ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مستثنیٰ ہے یہ بطریق تعارض اس کی نفی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دو کلام ہوتے ہیں مستقل، ایک ہوتا ہے صدر کلام اور دوسرا ہوتا ہے مستثنیٰ والا کلام۔ مستثنیٰ والا کلام ایک الگ مستقل کلام ہوتا ہے جو کہ صدر کلام یعنی پہلے والے کلام کے ساتھ معارض ہوتا ہے، اس کے ان دونوں کے درمیان تعارض واقع ہوتا ہے، تو یہاں پہ تعارض والے احکام جاری کیے جائیں گے۔ تعارض کے اندر جیسا کہ آپ نے پڑھے نا اصول، وہ سارے اصول یہاں پر بھی جاری ہوں گے، یعنی جب دو دلیلوں کے اندر تعارض آ جاتا ہے تو اگر دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر دونوں کے اوپر عمل کر لیا جاتا ہے، اگر دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو قوی کو لے لیا جاتا ہے، اور جو ضعیف ہے اگر ضعیف میں تعویل ہو سکتی ہو تو تعویل کر لی جاتی ہے، اگر ضعیف میں تعویل ہونا ممکن نہ ہو تو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ تعارض ہے اور تعارض ہونے کے باوجود دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ دونوں پر عمل کرنا اس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے لفلان علی الف درہم الا ثوبا، فلاں کے میں نے 1000 درہم دینے ہیں سوائے کپڑے کے، تو وہ جو ایک کپڑا ہے وہ آپ ایسا کریں اس کپڑے کی قیمت کو 1000 سے نفی کر دیں، تو جب آپ اس کپڑے کی قیمت کو 1000 سے نفی کر دیں گے تو دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر خلاف جنس سے نفی کی جائے تو حنفیہ کے اصول کے مطابق یہ چونکہ بیان تغییر ہے اور خلاف جنس سے نفی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا یہ کلام درست نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلاف جنس سے اگر نفی کی جائے تو یہاں پر کلام درست ہوتا ہے اور بطریق معارضہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وکیلا، اور کہا گیا کہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں، یعنی جو حنفیہ اور شوافی ہے اس کا ثمرہ اختلاف وہ کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ وہ صورت میں ظاہر ہوگا کہ جب استثناء کیا جائے خلاف جنس سے، جیسے کہ اس کا یہ کہنا ہے فلان علی الف درہم الا ثوبا،
ہمارے نزدیک یہ استثناء صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ لأنه لا يصح بیانا، اس لیے کہ اس کا بیان بننا صحیح نہیں ہے. بیان تغییر کی دو قسمیں تھی، ایک شرط تھی اور دوسری تھی استثناء. یہاں پر بیان تغییر کی جو قسم استثناء ہے یہ بننا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خلاف جنس سے ہے اور اس کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استثناء کرنا صحیح ہے، 1000 سے کپڑے کی قیمت کو گھٹا دیا جائے گا. کیونکہ یہاں پر استثناء کا عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ دلیل معارض. کیونکہ جو استثناء والا کلام ہے وہ الگ مستقل کلام ہے جو کہ صدر کلام کے معارض آ رہا ہے. گویا کہ دو دلیلیں ہیں. جب دو دلیلوں میں آپس میں تعارض آ جائے تو جس طریقے سے ان دلیلوں سے نمٹا جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پر بھی نمٹا جائے گا. اگر ممکن ہو دونوں دلیلوں کے اوپر عمل کرنا تو دونوں دلیلوں کے اوپر عمل کر لیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، دونوں کلاموں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے، لہذا عمل کر لیا جائے گا. یہ فرما رہے ہیں کہ استثناء پر عمل کرنا ایسی ہے جیسے کہ دلیل معارض، وہ بحسب الامکانی، اور وہ امکان کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی اگر ممکن ہو دونوں کے اوپر عمل کرنا تو دونوں کے اوپر عمل کر لیا جائے گا. اور یہاں پر بھی دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے. وہ عمل کرنا ممکن کیسے ہوگا کہ 1000 سے آپ کپڑے کی قیمت گھٹا دیں، نفی کر دیں، اس طریقے سے دونوں کے اوپر عمل ہو جائے گا. ولا یخلو ھذا عن خدشۃ، جبکہ صاحب نور الانوار کی رائے یہ ہے کہ اس میں خدشہ پایا جاتا ہے. اب وہ کیا خدشہ پایا جاتا ہے؟ چونکہ اس میں تفصیل ذکر نہیں کی ہے اس لیے میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. لاجماع اہل لغتی، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ جو استثناء کا عمل ہے وہ بطریق معارضہ ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بطریق تعارض ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ استدلال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو اہل لغت ہیں، علماء لغت ہیں، ان کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نفی سے استثناء کرنا یہ اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے استثناء کرنا یہ نفی ہوتا ہے. اور اس بات اور نفی ان دونوں کے اندر تعارض ہوتا ہے. نفی یہ معارض ہوتی ہے اس بات کے اور اس بات یہ معارض ہوتا ہے نفی کے. تو جب ان دونوں کے درمیان تعارض ہوتا ہے تو اس سے ہماری دلیل یہ قوی ہو جاتی ہے کہ استثناء کا عمل یہ بطریق تعارض ہوتا ہے. جہاں پر استثناء ہوگا مستثنی منہ اور مستثنی ان دونوں کے درمیان تعارض پایا جائے گا اور ان کو بالکل آپ ایسے ہی ٹریٹ کریں گے، ان کے ساتھ آپ بالکل ویسے ہی سلوک کریں گے جیسا کہ دو متعارض دلیلوں کے درمیان سلوک کیا جاتا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پہلی دلیل ہے جو کہ وہ علماء لغت کے اجماع سے استدلال کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دوسری دلیل بھی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد سمجھیں گے. پہلے اس کی عبارت حل کر لیں. فرما رہے ہیں لاجماع اہل لغتی، اہل لغت کے اجماع ہونے کی وجہ سے اس بات کے اوپر کہ استثناء نفی سے، یعنی نفی سے استثناء کرنا یہ اس بات ہوتا ہے اور اس بات سے استثناء کرنا یہ نفی ہوتا ہے. یہ دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر کہ استثناء کا عمل یہ بطریق معارضہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفی اور اس بات یہ دونوں ایک دوسرے کے معارض ہوتے ہیں. تو جب نفی اور اس بات ایک دوسرے کے معارض ہوتے ہیں تو جب نفی سے آپ استثناء کر رہے ہیں تو اس بات آ رہا ہے، اس بات سے جب آپ استثناء کر رہے ہیں تو نفی آ رہا ہے. تو استثناء کی وجہ سے یہاں پر تعارض ہو رہا ہے. تو یہی والی بات امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استثناء کا جو عمل ہے یہ بطریق معارضہ ہوتا ہے. گویا کہ دو مستقل کلام ہوتے ہیں اور ان دو کلاموں کے درمیان تعارض ہوتا ہے، پھر ان کو آپ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ دو متعارض دلیلوں سے سلوک کیا جاتا ہے. وَلِأَنَّ قَوْلَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لِلتَّوْحِيدِ، جو دوسری دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ اس میں معبودان باطلہ کی نفی کی جا رہی ہے اور الا اللہ اس میں معبود برحق کا اس بات کیا جا رہا ہے. تو نفی اور اس بات دونوں بیک وقت پائے جا رہے ہیں. تو دو الگ مستقل کلام ہیں اور دونوں مستقل کلاموں کے درمیان تعارض آ رہا ہے اور ان دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے. عمل کرنا ممکن اس اعتبار سے ہے کہ نفی ہو رہی ہے معبودان باطلہ کی اور اس بات ہو رہا ہے معبود برحق کی، اور یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لہذا ان دونوں کو جمع کیا جائے گا اور ان دونوں کے اوپر بیک وقت عمل کیا جائے گا. یہی کلمہ توحید کا مقصود ہے کہ غیر اللہ کی نفی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے اس بات کیا جائے. لیکن اگر آپ حنفیہ کی رائے لیتے ہیں کہ استثناء سے جو مستثنیٰ ہے وہ گویا کہ اس کا تکلم ہی نہیں ہوا ہے، اس کا حکم ہی نہیں لگ رہا ہے، تو گویا کہ لا الہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تکلم ہی نہیں کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم ہی نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، صرف اور صرف غیر اللہ کی نفی ہو رہی ہے. تو جو کلمہ توحید سے مقصود تھا غیر اللہ کی نفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس بات بھی ہو، معبود برحق کا اس بات بھی ہو، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے طریقے استدلال کے مطابق تو ہو سکتا ہے، حنفیہ کے طریقے استدلال کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جو مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ کے بقدر کلام کا نہ تو تکلم کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے. وَلِأَنَّ قَوْلَهُ، اور اس وجہ سے بھی کہ جو قول ہے لا الہ الا اللہ جو کہ کلمہ توحید ہے، اس کا معنی نفی اور اثبات دونوں ہے. اگر تو حنفیہ کی بات لی جائے کہ تکلم ہوتا ہے باقی کا، یعنی مستثنیٰ کو ہٹا کے باقی کا تکلم ہوتا ہے، کیونکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں نا کہ مستثنیٰ کا تو گویا کہ تکلم ہی نہیں کیا گیا ہے، مستثنیٰ کا حکم ہی نہیں لگ رہا ہے، اس کو نکال کے جو باقی ہے اس کا تکلم ہو رہا ہے. اگر حنفیہ کی بات کو لیتے ہیں تو پھر تو غیر اللہ کی نفی تو ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اس بات نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں ہے. تو یہاں پہ غیر اللہ کی نفی تو ہے، اللہ کا اس بات نہیں ہے جو کہ مقصود ہے.
کلمہ توحید میں جس طریقے سے مقصود ہے غیر اللہ کی نفی کرنا، وہیں یہ بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اثبات کیے جائے، جبکہ حنفیہ کی دلیل کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اثبات تو نہیں ہو رہا ہے۔ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ حَمَلْنَا، شوافی کہتے ہیں بخلاف صورت کے کہ جو ہم نے محمول کیا ہے سبیل معارضت، تعارض کے طریقے کے اوپر، کیونکہ اس وقت معنی یہ ہوگا لا الہ الا اللہ فإنہ موجود، غیر اللہ نہیں ہے لیکن اللہ موجود ہے، گویا کہ دو الگ مستقل کلام ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعارض آ رہا ہے، اور پھر وہی والی بات ہے کہ تعارض والے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے، دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ یہاں پر دونوں کے اوپر عمل کرنا ممکن ہے اس لیے کہ جن معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے وہ معبودان باطلہ ہیں، اور جس معبود کے اس بات کیا جا رہا ہے وہ معبود برحق ہے۔ معبود برحق کے اس بات سے معبود باطل کا اس بات لازم نہیں آتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ حنفیہ کی دلیل کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔